پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں۔ بولیے کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 360 اچھی خصلتیں ہیں۔ رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ایک بھی دے دینا، ایک بھی خصلت دے دے تو وہ کافی ہے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کچھ خصلت ایسی؟ فرمایا ایک نہیں ابو بکر، اللہ نے تجھے 360 کی 360 ہی عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق کے یہ اخلاق ہے بلند۔ آپ نے سنا نا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت آپ کے پاس پہلی وحی آئی نا تو بشری تقاضے کی وجہ سے رسول اللہ پر تھوڑی گراں ہوئی، تو آپ گھر آئے نا تو اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار حامی و ناصر ہے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کی راہ میں جو بندے چلنے والے ہیں ان کے آپ جو ہے ناصر بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے جب ہجرت حبشہ کرنا چاہی، ہجرت مدینہ سے پہلے گھبرا کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو ابن داغنہ جو مکہ کا بہت بڑا ایک آدمی تھا اس نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے شہر والے مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں کھل کے میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس نے کہا نہ ابو بکر، تیرے جیسا بندہ نکالا نہیں جا سکتا، نہ نکل سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ نکالا جا سکتا، اس لیے وہی صفات وہاں خدیجہ کبریٰ رسول اللہ کی بیان کر رہی ہے، یہاں ایک کافر ابو بکر صدیق کی بیان کر رہا ہے، یہ نہیں اس نے سنی ہے۔ اس طرح آپس میں صفات ملتی ہیں۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصطفیٰ کے اخلاق کا پرتو عطا فرمایا اور پورا نقشہ بنایا، مثال بنا دیا۔ وہ اس نے بھی اسی طرح کہا ابو بکر تو تو بڑا عظیم آدمی ہے، تو غریبوں کا سہارا بنتا ہے، تو مسکینوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو مہمان نواز ہے، تیرے جیسا بندہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں، تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق کے بلند اخلاق ہیں۔ اسی طرح آپ نے جاہلیت کے دور کے اندر کبھی شراب نہیں پی، کبھی شراب نہیں پی، بلکہ کہا گیا آپ نے کہا میں نہیں پیتا تھا، اس لیے شراب غیرت کو ختم کرتی ہے، عزت کو ختم کرتی ہے، بندہ جو ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، عقل ٹھیک نہیں رہتی، میں نفرت کرتا تھا شراب کے ساتھ۔ اس طرح جتنے بھی برے کام ہیں، زنا ہے، جھوٹ ہے، بت پرستی ہے، کوئی ایسی غلطی کفر کا کام، گناہ کا کام جاہلیت کے دور کے اندر بھی یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ ہیں۔ اسی طرح احباب ذی وقار آپ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے، اتنا ڈرنے والے تھے کہ رب نے خود فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اچھا بولو چاہ۔ رب نے ان کے تقوی کی قرآن کے اندر سورہ لیل کے اندر تعریف کی، فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا تقوی والا ہے، اس کو ہم دوزخ سے دور رکھیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ اتنا رب سے ڈرتے تھے، بزرگ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ احتیاط والے، خوف خدا والے ابو بکر صدیق تھے، سب سے بڑے۔ آپ خود کہا کرتے لوگوں رویا کرو، اللہ کے خوف سے رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ رب کو شکل بھی جو ہے نیکوں کی نقل بھی پسند ہے، اس لیے رو نہ سکو کم از کم منہ تو رونے والا بنایا کرو اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی نے دیکھا آپ اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے ہیں، پوچھا زبان کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے مجھے اس سے خطرہ ہے، یہ بندے کو خراب کرتی ہے، یہ بندے کو تباہ کرتی ہے۔ اس طرح آپ ڈرتے تھے، سب سے بڑے متقی ہو کے بھی آپ زبان کی جو خطائیں تھے اس سے ڈرتے تھے۔ آپ کو اور مجھے کتنی احتیاط چاہیے؟ تو یہ جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، صرف یہ بیان کرنے کے لیے نہیں، سننے سنانے کے لیے نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زبان کی خطاؤں سے ڈریں، کہیں زبان کے ساتھ ایسے ہم اپنی جان پہ ظلم نہ کر لیں، گناہ نہ کر لیں جو ہمیں دوزخ کی تہہ تک لے جائیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا ڈرنے والے تھے کھانے کے معاملے میں، رزق حلال کے معاملے میں۔ آپ کا ایک غلام تھا، خادم تھا جو محنت مزدوری کر کے لایا کرتا تھا۔ آپ پوچھتے تھے یہ آج کیسے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کیا تم نے کام کیا ہے؟ پوچھ کے احتیاط کے ساتھ پہلے چھان بین کر کے تفتیش کر کے پھر ایک دفعہ آپ نے نہ پوچھا، آپ نے کھا لیا، جب کھا چکے پوچھا یہ آج کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا دور جاہلیت کے اندر میں کوئی منتر چلاتا تھا تو میں نے قوم کے پاس کو منتر کیا، آج انہوں نے مجھے اس کا معاوضہ دیا، اس کا میں کھانا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ بالآخر آپ کو کوئی بات نہ سوجی، آپ نے انگلی اپنے گلے کے اندر دے کر آپ نے کہہ کر دی، تب جا کے آپ کی تسلی و سکون ملا کہ جب تک ایسا مال اندر رہے گا ابو بکر صدیق کو سکون نہیں آئے گا۔
آپ کی اطاعت کا عالم ہے، یہ آپ کی اطاعت کا عالم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی وجہ سے آپ کبھی کبھی زیادہ جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا تھا آپ کہتے تھے کاش ابو بکر درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، اسے حساب نہ دینا پڑتا، قیامت نہ دیکھنی پڑتی، اسی طرح قبر نہ دیکھنی پڑتی۔ یہ اللہ والوں کا خوف ہے۔ کبھی آپ کہتے کاش میں سبزہ ہوتا، چارہ ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے۔ اسی طرح آپ کبھی کہتے کاش میں کسی بندہ مومن کا ایک بال ہوتا، اکھاڑ دیا جاتا۔ یہ خوف کا جب غلبہ ہوتا ہے اللہ والوں پہ، وہ کہتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا منزل بڑی مشکل ہے تو وہ یہاں تک انہیں جب خوف پہنچتا ہے تو وہ یہاں ایسی باتیں ان کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ خوف خدا اس شخصیت کا ہے جس کو رب فرماتا ہے سب سے بڑا متقی۔ آپ کی غیرت ایمانی کیا ہے؟ غیرت ایمانی ایک تو آپ نے واقعہ سن لیا کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا ابا جی بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا تو آتا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ یہ غیرت ایمانی ہے، ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب رب رسول کا دین کا معاملہ ہے وہاں برادریوں کو نہ دیکھو، وہاں بیٹے کو نہ دیکھو، باپ کو نہ دیکھو، ماں کو نہ دیکھو، جہاں رب رسول کی بات ہے وہاں کسی کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے باپ ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی۔ ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کا لحاظ نہ کیا، آپ نے رسول اللہ کی محبت عشق کے اندر جلال کے اندر آ کے آپ نے باپ کو ایسا دھکا دیا وہ گر گئے۔ آ کر رسول اللہ کو بتایا یا رسول اللہ میرے باپ نے آج بڑا زیادتی کی ہے، آپ کی بارگاہ میں اس نے جرت کی ہے، گستاخی کی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، میں نے اسے دھکا دیا، گر گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ خدا قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں باپ کی گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے محبت رسول، جہاں رب رسول کی توہین ہو باپ کیوں نہ ہو اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یا ابو بکر صدیق نے ہمیں سکھایا ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہو باپ ہو اس کو بھی قتل کر دو۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کے پاس دعوت اسلام کے لیے گئے۔ ایک یہودی جو تھا اس کو آپ نے کہا اوئے تجھے پتہ ہے تورات کے اندر رسول اللہ کی ساری صفات ہیں، تو جانتا ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہے، اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اس نے آگے سے بدتمیزی کی، اس نے کہا میں نے دیکھا تیرا رسول ہو، تیرا رب وہی ہے نا، ہمیں جو تمہارا رب ہے وہ خود محتاج ہے، ہم غنی ہے، وہ ہمارا محتاج ہے، تمہارا رب قرض حسنہ مانگتا ہے، ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے، خود سود دیتا ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کی اس نے بکواسات جب کی ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی توہین آپ سے برداشت نہ ہوئی، آپ نے اسی وقت اس کے منہ پہ زوردار تمانچہ رسید کر دیا، مار دیا۔ اس لیے آپ نے سکھایا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کچھ ساری جگہ جو ہے نا وہ زبانی جواب نہیں چلتا، کبھی کبھی دوسرا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ نے تھپڑ منہ پہ مار دیا اور کیا کہا او ظالم، اللہ رسول کے دشمن، ہمارے درمیان اگر عہد نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا، کبھی تو زندہ نہ بچتا۔ اب وہ جو یہودی تھا نا، یہودی بڑے چلاک ہیں، یہودی بڑے چلاک ہیں، بات کو سمجھیں، یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں، گستاخ بھی ہوتے ہیں، کئی رنگ میں یہودیت ہے۔ تو اب دیکھیے یہ یہودی جو تھا وہ اب اس نے چلاکی کیا کی، اب وہ پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ آپ کے یار ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر ایسی بات ہے؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے مارا ہے، لیکن مارا اس لیے ہے اس نے اللہ رب العزت کی بڑی سنگین گستاخی کی ہے، اس نے بڑے گھٹیا الفاظ بولے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں۔ اس نے یہ کہا ہے تمہارا رب فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہاں بھئی تو نے ایسا کہا ہے، وہ مکر گیا۔ اللہ کریم نے ابوبکر صدیق کی گواہی کے اندر قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ رب نے فرمایا محبوب اللہ ان کے قول کو، ان کی بات کو سن رہا تھا۔ لقد تحقیق سمع اللہ قول الذین، ان لوگوں کا رب نے قول سن لیا، قالوا جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، ان لائنوں کا قول رب نے سن لیا ہے۔ ابو بکر سچ بول رہا ہے، یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی اس طرح جو ہے تصدیق کے اندر آیت نازل فرما دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے عاجز تھے اور آپ کے خلاق اس حال تک کہ مدینہ پاک میں جب تھے نا تو آپ کے محلے کی بچیاں، چھوٹی بچیاں بکریاں لے کے اپنی ابو بکر صدیق کے پاس آتی تاکہ دودھ دو کے دے دیں۔ آپ اندازہ لگائیں بزرگ ہیں اسلام کے، لیکن بچیاں بھی جانتی ہیں ابو بکر صدیق کتنے حلیم طبع ہیں، کتنے پیار والے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنی شفقت کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے
وہ ذرا بھی اس بات سے گھبراتی نہیں تھی. چھوٹی بچیاں اپنی بکریاں لے کے ابو بکر صدیق کے پاس آتی, آپ انہیں دودھ دو کے دے دیا کرتے تھے. اب جب آپ خلیفہ بن گئے نا تو ایک بچی کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب تو آپ یعنی امام بن گئے ہیں, اب تو ہمیں آپ دودھ نہیں دو کے دیا کریں گے. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے, دعا کرو انشاءاللہ جس طرح میں تمہاری پہلے خدمت کیا کرتا تھا اسی طرح کرتا رہوں گا. آپ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ سے کبر تکبر کا جو ہے وہ نفی بھی فرمائی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ از راہ تکبر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹے گا تکبر کرتے ہوئے, اپنا ازار, اپنا تہبند, اپنی شلوار نیچے لٹکائے گا تکبر کرتے ہوئے, تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ابو بکر صدیق نے دیکھا نا آپ گھبرا گئے, آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا تہمد جو ہے نا وہ نیچے سرک جاتا ہے, نیچے لٹک جاتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں پھر لٹک جاتا ہے, کہیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا, میں بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں, تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. تک ایسے لٹک جائے یا لمبا ہے یا زیادہ ہے یا کمزور ہے یا کوئی مسئلہ ہے, لٹک گیا وہ الگ بات ہے. جو اس نیت سے اس مقصد کی لٹکائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, فخر کرے, دوسروں کو گھٹیا سمجھے, تو یہ بس بدبخت ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. آخری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے, اتنے خوددار تھے, آپ کبھی کسی کو سوال نہیں کرتے تھے اور کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے. آپ خودداری ابو بکر صدیق کی کتنی ہے. آخری بات, آپ کی اگر سواری پہ اونٹنی پہ ہے نا, آپ کی نکیل ہاتھ سے اگر سرک گر گئی, ہاتھ سے چھوٹ گئی نکیل, تو آپ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے مجھے نکیل پکڑا دو. بولو چاہ خیر ہی, ہم تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, ہمیں عادت ہوتی ہے دوسروں سے کام لینے کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود جوتا پالش نہیں کریں گے, جوتا پالش بیوی کر کے دے گی. تو یہ بات نہیں, جہالت ہے ہماری, انتہائی درجے کی جہالتیں ہیں یہ. آپ نے سنا نہیں, اب عائشہ پاک سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ گھر میں کیا کرتے ہیں, تو فرمانے لگیں ہمارے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں. گھر کے کاموں کے اندر بھی کئی اتنے آکڑ خاں ہوتے ہیں, جہل ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں خود یہ واقعہ پیش کہ ایک جگہ وہ جناب بچی, چھوٹی سی بچی ہے, گرمی کا موسم ہے, گرمی دن کا وقت ہے, بچی رو رہی ہے, چھوٹی سی بچی رو رہی, اور جناب اس کی بیوی جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی ہے تندوری پہ. تو میں نے کہا یار بچی کو اٹھا لو, رو رہی ہے. کہتا ہے شاہ جی ساڈے وچ کام کوئی نہیں, اسی جاٹاں چودھریاں ساڈے اندر کام کوئی نہیں, اسی اگر بچیاں کھڑائی ہے نا بچے چک لیے, بندے آدھے ویکھو جی رن مرید ہو گیا ہے. اس حد تک استغفر اللہ سبحان اللہ نہیں, جہالت کی حد دیکھے, جہالت دیکھے ہماری. حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے. حسنین کریم رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, کبھی گود میں اٹھاتے ہیں. تو یہ سنت رسول ہے بچوں سے پیار کرنا. بلکہ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں, ایک روایت کے اندر ہے کئی ایسے گناہ ہیں ان کا ازالہ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. بچوں پر شفقت کرنا, بچوں سے پیار کرنا ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہاں بچوں سے شفقت کرنا اتنا عظیم ہے. ابو بکر صدیق نکیل نہیں اٹھاتے گر جائے, بلکہ اونٹنی کو بٹھا کے خود نکیل اٹھاتے. کسی نے کہا حضور آپ ہمیں کہہ دیا کریں. آپ نے فرمایا مجھے میرے محبوب میرے حبیب رسول اللہ نے سوال کرنے سے منع کیا ہے, تو میں اتنا یعنی اس حد تک بھی میں سوال نہیں کروں گا. میں نکیل اگر میری گر گئی وہ بھی میں خود اٹھاؤں گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اخلاق ہیں, اوصاف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. مل کے ذرا دو شعر پڑھ لیں کہ صدیق جس نو کہندے او یا